اس دنیا میں ایسی بھی ایک وادی موجود ہے جس کا ذکر آتے ہی دل میں خوف اور تجسس آ جاتا ہے۔ ایسا پہاڑ جہاں کبھی سورج اور چاند کی روشنی نہیں پہنچ سکی، جس کی وجہ سے یہ وادی ہمیشہ تاریکیوں میں ہی گم رہی۔ اس وادی تک آج تک کوئی انسانی جان نہیں پہنچ پائی۔ اس وادی کے بارے میں اکثر ماہرین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ وادی جنات کا خاص مسکن ہے، تو کوئی کہتا ہے یہ وادی کسی اور دنیا میں داخل ہونے کا پراسرار راستہ ہے، اور اس پراسرار وادی کا نام کوہ کاف ہے۔ جب بھی ہمارے سامنے کوہ کاف کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں مختلف کہانیاں گردش کرنے لگتی ہیں، جو ہم سب نے اپنے بچپن میں پڑھی یا کسی سے سنی ضرور ہوں، جن میں کہیں تو کسی جن نے خوبصورت سی پری کو قید کیا ہوتا تھا، یا بادشاہ کی کسی حسین شہزادی کو کسی جادوگر نے اپنے کسی طاقتور جن کی مدد سے اٹھا کر کوہ کاف کی کسی گمنام پہاڑی پر قید کر دیا ہوتا تھا۔ کوہ کاف سے منسلک بہت سی داستانیں، کہانیاں وسطی ایشیا سے لے کر خلیجی ریاستوں میں بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ کوہ کاف کی روایت تحریری شکل میں موجود ہونے کے ساتھ ساتھ وقت قدیم سے دور حاضر تک سینہ بہ سینہ بھی منتقل ہوتی رہی۔ جبل کاف یا کوہ کاف خلیجی ریاستوں اور عربوں میں افسانوی پہاڑی سلسلوں کے طور پر جانا جاتا ہے، بلکہ اس پہاڑی سلسلے کو کچھ لوگ تو قرآن میں موجود سورۃ الکہف سے بھی جوڑتے ہیں۔ اسلامی ریاستوں میں کوہ کاف کو جنات کا وطن کہا جاتا ہے، جس کو اللہ نے چمکتے ہوئے زمرد سے بنایا۔ قدیم علم نے ان پہاڑوں کو ایسا اسرار میں ڈھانپ رکھا تھا کہ نسل انسانی کی کوئی بھی حکومت آج تک ان پہاڑوں اور وادیوں میں قبضہ کرنے میں ناکام رہی۔ کوہ کاف کو زمین کا سب سے دور دراز کا مقام کہا جاتا ہے، جو ایک طویل پہاڑی سلسلے پر موجود ہے۔ کوہ کاف داستانوں میں زرتش کی زمین اور سمر نامی پرندے کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ بعض روایات میں کوہ کاف جنات کے شہر کے طور پر بھی جانا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی بہت سی نسلوں نے حکومتیں قائم کی۔ 13ویں صدی کے عظیم صوفی شاعر جلال الدین محمد رومی ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین آب حیات کی تلاش میں کاف پہاڑی کی طرف چلے گئے، اس امید میں کہ آب حیات کوہ کاف کی کسی پہاڑی کی چوٹی پر موجود ہے، اور حضرت ذوالقرنین جب وہاں پہنچے تو انہوں نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو وہاں دیکھا، جو قیامت کا سور پھونکنے کے لیے قیامت کا انتظار کر رہے تھے۔ حقیقت کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جلال الدین رومی کے ان الفاظ کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت اور مقصد تو ضرور چھپا ہوگا۔ شاید اس بات کا تعلق کسی خاص واقعہ کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ خلیجی ریاستوں کے افسانوں کے مطابق کوہ کاف میں سمر نامی ایک عجیب الخلقت پرندہ بھی موجود ہے، جو جسامت اور قوت میں اتنا طاقتور ہے جو پورے ہاتھی کو اپنے پنجوں میں دبوچ کر اڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ زمر نامی یہ پرندہ پرندوں کا سردار بھی کہلایا جاتا ہے۔ مشہور تاریخ دان الطبری کے مطابق سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کاف پہاڑ کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا کوہ کاف کے درمیان ایسے موجود ہے جیسے انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ کوہ کاف تک کا سفر طے کرنے کے لیے 4 مہینے اندھیروں میں سفر کرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑی سلسلہ ہے جہاں نہ کوئی سورج، نہ کوئی چاند اور نہ ہی ستارے موجود۔ کچھ فلسفہ دانوں نے اپنے فلسفے میں بیان کیا ہے کہ کوہ کاف پہاڑی سلسلہ دنیا میں سب سے اونچا اور طویل پہاڑی سلسلہ ہے، جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے موجود ہیں ان کی جڑیں زیر زمین کوہ کاف سے جڑی ہوئی ہیں۔ اسی وجہ سے کوہ کاف کو دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، اور یہ دنیا کے تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ ایک اور روایت میں کوہ کاف اور اس میں آباد مخلوق کے بارے میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اس وقت ہم مسجد نبی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے بتایا کہ ہم سورج کے مطابق غور و فکر کر رہے ہیں کہ یہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اچھا کیا، مخلوق میں فکر کرو، خالق میں فکر نہ کرو، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔
تم اس سے تعجب کرو گے کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں۔ ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں، اور وہ یہ نہیں جانتے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں، اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ یہ وہ پہاڑ ہیں جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ سورج اور چاند کے بارے میں بھی نہیں جانتے۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، وہ فرشتے تو نہیں ہیں، لیکن اللہ سے ان کی فرما برداری بالکل فرشتوں کی طرح ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات آپ کی ملاقات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور مسلمان ہوئے۔ اس پہاڑ کے بارے میں کئی لوگ اپنی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ کوہ کاف انٹارکٹیکا کے ان علاقوں میں موجود ہے جہاں ہر وقت اندھیرا چھایا رہتا ہے، بلکہ کچھ لوگ اٹلانٹس سٹی کو ہی کوہ کاف مانتے ہیں جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ فزکس کی جدید تحقیق کے مطابق ہماری اس کل کائنات میں ٹوٹل 11 ڈائمینشنز وجود رکھتی ہیں، جبکہ ہم انسان 3 یا 4 ڈائمینشنز میں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہم ٹائم اور اسپیس کی قید میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان باقی ڈائمینشنز میں کتنے سیارے، ستارے اور زمینیں آباد ہیں، اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے۔ محققین کے مطابق عالم ارواح، عالم برزخ اور جنت و جہنم انہی ڈائمینشنز میں موجود ہیں جن میں انسان موت کے بعد داخل ہوگا۔ ممکن ہے کہ کوہ کاف بھی ان ڈائمینشنز میں سے کسی ایک ڈائمینشن میں موجود ہو جہاں نسل انسانی کو قدم رکھنا بھی ناممکن ہے۔ یہ دنیا ایسی بہت سے اسرار و رموز سے بھری پڑی ہے۔ کوہ کاف کے متعلق ہر ریجن، ہر علاقے کی اپنی روایات ہیں، لیکن کہتے ہیں جہاں ایک موضوع پر اتنی ساری روایات ہوں، اس کا مطلب ہے کچھ تو ایسا ہے جس کے بارے میں سب بات کر رہے ہیں۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔